میرے بھائیو آج 14 اگست ہے، یہ یوم آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بھی پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ دنیا میں بہت سی قومیں ہیں اور مسلمان قومیں ہیں جو ابھی تک آزادی حاصل نہیں کر سکیں۔ برما کے مسلمانوں نے کیا آزادی حاصل کر لی؟ چچنیا کے مسلمانوں نے کیا آزادی حاصل کر لی؟ فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی غصب ہوئی ہے، کیا انہوں نے حاصل کر لی؟ کیا ان کی عزتیں محفوظ ہیں؟ کیا ان کی عزتیں لٹ نہیں رہی؟ کیا بچوں اور بچیوں کی عزتیں ان پامال نہیں کر رہے کفار؟ میرے بھائیو آج ہم اپنے گھر میں محفوظ طریقے سے سوتے ہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم عزتوں کے ساتھ گھروں میں رہ رہے ہیں، عزتوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج رہے ہیں، ہم پر کوئی پابندی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرا سکیں، ہم پر کوئی پابندی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو علم پڑھا سکیں، ہم ختم نبوت کی بات کر سکیں، تبلیغ کر سکیں۔ میرے بھائیو یہ ساری نعمتیں جو ملی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اس لیے اس نعمت کی ہم نے قدر کرنی ہے، پاکستان کی قدر کرنی ہے، پاکستان کی ناقدری نہیں کرنی۔ پاکستان کو خلفشار سے بچانا ہے، ہم نے پاکستان کو انتشار سے بچانا ہے، پاکستان کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت غیر مترکبہ سمجھنی ہے۔ اور یہ میرے بھائیو یہ وہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے 14 اگست کو ہمیں پاکستان کی صورت میں دی، اور اس دن یہ 27 رمضان تھا۔ سبحان اللہ، 27 رمضان تھا اس وقت 14 اگست 1947 کو، 27ویں شب کو جو قرآن کی سالگرہ کا دن تھا وہی پاکستان کی سالگرہ کا دن ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لاکھوں علماء تہتے کیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دیندار طبقے نے جتنی قربانیاں اس ملک کے لیے دی ہیں، انگریز کو نکالنے کے لیے دی ہیں، وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پشاور کابل سے لے کر کابل سے جو جی ٹی روڈ نکلتا ہے، پشاور سے کلکتہ تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش کو سولی پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ ہر درخت پر ایک لاش تھی، ہر گھر میں ماتم تھا، ننگا کر کے تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا علماء کو۔ میرے بھائیو یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ پاکستان تمام سیاسی اس وقت کی مذہبی جماعتوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ان کے خون کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں امن کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا، ایک قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، تمہارے لیے قوم سبا کے اندر اس قصے کے اندر بے شمار نشانیاں تھیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کے پاس اتنے باغات تھے کہ جس کے راستے پہ چلتے تھے، جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں بھی باغات تھے، بائیں بھی باغات تھے۔ ہم بھی آج پاکستان میں نکلتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں باغات ہوتے ہیں، کہیں سنگترے ہیں، کہیں دوسرے فروٹ ہیں، کہیں خوبانیاں ہیں۔ ہم گلگت بلتستان گئے، یوں خوشے انگوروں کے ماشاءاللہ چمن میں ہم نے دیکھے ہیں۔ کہہ دیجیے الحمدللہ، ہم نے گلگت بلتستان نے یوں گاڑی پہ چلتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں وہ انہوں نے توڑ کر خوبانیاں دی، شاید جیسی میٹھی خوبانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ سندھ کے باغات آموں سے بھرے پڑے ہیں، جس طرف جائیں باغات ہی باغات ہیں، نہریں ہیں، دریاؤں کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گرمی کا موسم بھی اس ملک میں دیا، سردی کا موسم بھی دیا۔ قوم سبا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جنتان عن یمین و شمال، پھر آگے کہا کلوا من رزق ربکم، تم اپنے رب کا یہ رزق کھاؤ اور اسی کے گیت گاؤ۔ میرے بھائیو یہ قوم سبا کے بارے میں فرمایا، بلدۃ طیبۃ، یہ کتنا پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور، اور ان کا پروردگار گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو بشری تقاضوں کے تحت اگر ہمیں پاکستان کی نعمت کے بعد اس نعمت کی قدردانی میں اگر کوئی کمی آئی ہے تو ہمیں اس پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر کرنے کے میرے بھائی طریقے کیا ہیں کہ اس نعمت کا ہم ہر لمحہ لسانی شکر بھی ادا کریں، اور اس پاکستان کی خدمت کر کے، ہر طرح کی اس کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بھی ہم
अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र गुजारी के कलिमात कहते रहें। अब 14 अगस्त है मेरे भाइयों, हमारे कुछ ना समझ भाई आज रात गुलगबाड़ा करेंगे, कंसर्ट होंगे, गानों की महफिलें होंगी, कंजरियां नाचेंगी। क्या मेरे भाइयों ये अल्लाह ताला की नेमत की नाकदरी नहीं तो और क्या है? ये नेमत उसने दी है, ये वापस भी ले सकता है, हमारी नालायकियों के सबब, इस नाकदरी के सबब। इसलिए मेरे भाइयों जितने हम बैठे हैं, हम अहद करें कि इंशाअल्लाह आज की रात या कल का दिन जिस तरह अल्लाह तौफीक दे, हम इस नेमत पर शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब ऐद करते हैं इंशाअल्लाह, इस नेमत की कदरदानी है इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर करेंगे। और कुरान पाक में जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें और दीगर कौमों को और जमीन में खिलाफत दी, अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। मेरे भाइयों इस नेमत की एक कदर ये भी है कि इस मुल्क में हमने इस्लाम का निजाम नाफिज करने की सही करनी है। ये नेमत उसने दी है, ये किसी गैर ने नहीं दी, ये थाली में रखकर पेश नहीं की गई। इसमें इस नेमत के असूल में हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं। और दुनिया की वाहिद रियासत है मदीना मुनव्वरा की रियासत के बाद, उस रियासत की बुनियाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। और वो रियासत मदीना की रियासत थी जिसकी बुनियाद कलमा तय्यबा थी। और 1400 साल बाद अल्लाह ताला ने कलमे की बुनियाद पर यह नेमत हमें भी अता फरमाई है। इस नेमत की शुक्र गुजारी और कदरदानी ये है कि इस नेमत का शुक्र हम इस तरह अदा करें कि पाकिस्तान में इस्लाम के ज़री असूलों के मुताबिक हम अपना निज़ाम अदल भी तश्कील दें, निज़ाम में ऐसे खिलाफत रास्ता हम यहाँ कायम करें और लोगों की जिंदगियों को आसानियों से भर दें। मेरे भाइयों ये वो अमाल हैं कि जिस अमाल के करने पर अल्लाह ताला राजी होते हैं। इंशाअल्लाह आज की रात हम इंशाअल्लाह नवाफिल शुक्राने के अदा करेंगे इंशाअल्लाह, और इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। और अल्लाह ताला ने वादा फरमा रखा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। मेरे भाइयों हमने कुफरान नेमत की थी, अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर नहीं की। और फिर 71 में देखा कि अल्लाह ताला ने उस नेमत में कमी कर दी इस कुफरान की वजह से कि हमारे एक मशरकी बाजू हमसे अलग हो गया। मेरे भाइयों अगर इस्लाम को इस मुल्क में हमने नाफिज नहीं किया, अगर अल्लाह ताला के हुक्मों को इस मुल्क में हमने नाफिज न किया, अगर खत्म नबूवत के मुनकरीन की इस मुल्क के अंदर हमने सरकोबी न की, तो फिर मेरे भाइयों जिस तरह मशरकी पाकिस्तान खाकम बदाहन हमसे अलग हो गया, ऐसा ना हो कि ये नेमत भी अल्लाह ताला हमसे वापस ले लें। इसलिए आज की रात हम ऐद करते हैं अल्लाह के हुजूर कि इंशाअल्लाह इस नेमत की कदरदानी के तौर पर पाकिस्तान को इंशाअल्लाह इस्लाम का किला बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम का आदलाना निजाम लाने की इंशाअल्लाह सही और कोशिश करेंगे। जितनी भी जमातें इस कोशिश कर रही हैं, इंशाअल्लाह हम उसके दस्तो बाजू बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नेमतों पर एहसास शुक्र पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, नेमतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, और इन नेमतों का एहसास और शऊर हमारे अंदर बेदार फरमाए, और पाकिस्तान को क़यामत की सुबह तक कायम दायम फरमाए, और इस नेमत की हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।